السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہن کا سوال ہے کہ مسجد عائشہ سے نیت کر کے عمرہ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو سعودی عرب میں اس عمل کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ درست نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس جگہ پہ، جب اس دور میں یہاں مسجد نہیں تھی اور تنعیم جگہ پہ آپ علیہ السلام نے بھیجا اور انہوں نے آ کے عمرہ کیا۔ جس چیز کو ہم غلط کہتے ہیں وہ یہ کہ اکثر و بیشتر جو لوگ وہاں پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ عمرے کی کثرت اور عمرے کے اضافے کی توجہ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ عبادت جو کرنا چاہ رہے ہیں اس عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کی توجہ ان میں کم ہوتی ہے۔ وہ شخص جو مکہ میں مقیم ہے اور حدود حرم کے اندر اندر رہتا ہے تو اس کے لیے حدود حرم میں سے کسی بھی جگہ سے باہر چلے جانا اور وہاں سے احرام باندھ کے آ کر کے عمرہ کر لینا یہ جائز ہے۔ تو مسجد عائشہ بھی چونکہ سب سے قریب ترین حل ہے، یعنی حدود حرم سے باہر کی جگہ، اس لیے اکثر و بیشتر لوگوں کا رش وہیں پہ لگا رہتا ہے، اور چونکہ اس جگہ پہ وسائل موجود ہیں، شہر کے اندر ہے اور وضو اور غسل کی جگہ موجود ہے اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ باقی جو جگہیں ہیں حدود حرم سے باہر ان میں چونکہ شہر سے اور دور جگہیں ہیں اور وضو اور غسل کے معاملات بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتے، جس وجہ سے لوگوں کی توجہ نہیں رہتی۔ تو عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا ہے پھر ٹھیک، اور اگر یہ نیت ہے کہ چلے لوگوں کو بتائیں کہ جی میں نے یہ عمرہ کیا وہ کیا، اور پھر اکثر و بیشتر وہ لوگ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں جن کے سر پہ بال ہیں ہی نہیں، مطلب آج انہوں نے عمرہ کیا، کل پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، تو اب ایک دن میں کیسے بال آئیں گے؟ جو عمرے کا ایک رکن ہے بال کٹوانا یا منڈوانا، وہ کس طریقے سے ادا ہو سکتا ہے؟ اس کی طرف بھی تو توجہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جو عمرہ ہے یہ صرف خانہ پوری نہیں ہے کہ انسان بس آیا اور اس نے چکر لگائے اور صفا مروہ کی صحیح کی اور بال کٹوا دی اور عمرہ ہو گیا، نہیں، ایک ایک جگہ پہ دعا اور اس کو صحیح ٹھہر ٹھہر کے سنت کے مطابق آرام آرام سے دعائیں کرنے کے بعد بندہ وہ عمل کرے۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معیار ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کا وہ کثرت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس بندے نے کتنے عمرے کیے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے قبولیت کا وہ ہے اخلاص، للہیت، اور وہ عمل جو کیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو زیادہ عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جو عبادت کرے وہ سکون سے اطمینان سے کرے اور اس پہ اس کی توجہ زیادہ ہو۔ پھر اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عمرہ کرنے کا ہی فائدہ ہوگا کسی فوت شدہ انسان کو، دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے، طواف کرنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہم سے لوگ پوچھیں گے جناب آپ نے کتنے عمرے کیے، تو ہم بتائیں گے جی اتنے عمرے، لیکن کوئی یہ تو نہیں پوچھتا نا کہ کتنے آپ نے طواف کیے ہیں، کتنے آپ نے دعائیں کی ہیں۔ تو نیت کا مسئلہ ہے، اگر نیت درست ہے اللہ کی رضا اور عمل خالص اللہ کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسجد عائشہ سے انشاءاللہ عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی ایام مخصوصہ کی پریشانی بن جاتی ہے یا کوئی ایسا شخص جو مریض ہو جاتا ہے مثلا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔